بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ کچھ اقوام نے ان کی پیروی کی اور کچھ اقوام نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انبیاء اور رسل کے متعلق معلومات اور ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی گندی حرکات، اہل سدوم کی ہم جنس پرستی، اللہ کے غضب کو آواز دیتی ہوئی قوم کا عبرتناک انجام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا کافی عرصہ انہی کے زیر نگرانی بسر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر ار ہے، یعنی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے جب ہاران اور بعد ازاں مصر میں سکونت پذیر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ یہیں حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اردن اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں۔ یہ علاقے سدوم اور امورا کے نام سے مشہور تھے۔ ان علاقوں میں پانی کی فراوانی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی، کھیتی باڑی خوب ہوتی تھی، ہر قسم کے پھل، سبزیوں اور باغات کی کثرت تھی۔ ان علاقوں کے باشندے خوشحال تھے اور زندگی کی آسائشیں انہیں حاصل تھیں۔ ازلی دشمن ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس خوشحالی اور آسائش کی زندگی کو استعمال کیا۔ ان بستیوں کے مکین اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو اپنے زور بازو پر محمول کرنے لگے اور عطائے خداوندی کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا اور غرور اور تکبر سے بدمست ہو گئے۔ دوسری بستیوں کے لوگوں کا ان سرسبز اور شاداب وادیوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ یہ بات اہل سدوم کو ناگوار گزرتی۔ وہ ان وادیوں کی سرسبزی اور شادابی کو اپنی ملکیت تصور کرتے تھے اور دوسرے علاقوں کے باشندوں کا ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا انہیں گوارا نہ تھا۔ اس آمد و رفت کو روکنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ اس طرح رہزنی کی عادت ان میں رواج پا گئی۔ غرور، تکبر اور سرکشی ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے۔ اہل سدوم نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ حرص، لالچ، بغض، اناد، کینہ، زر پرستی، دل آزاری، بد اخلاقی میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اہل سدوم جب پوری طرح ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے تو ان کے ذہنوں میں شیطانیت رچ بس گئی اور وہ اسی طرز میں سوچنے لگے جس طرز پر عمل پیرا ہو کر انسان شر اور فساد بن چلتا ہے، اور اس قدر اندھے ہو گئے کہ شرف انسانیت سے گر گئے۔ دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دل آزاری کر کے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی اور اس کے لیے وہ نت نئے طریقے اختیار کرتے۔ اس طرز فکر پر کاربند رہنے کی بنا پر اہل سدوم گمراہی اور ذلت کے تاریک گڑھے میں اترتے چلے گئے۔ بدعتوار قوم نے بدعمالیوں کی فہرست میں ایک ایسے عمل کا اضافہ کر دیا جو اس قوم کی بدکاری کے سبب صفحہ ہستی سے نابود کیے جانے کے لیے عذاب الہی کی بنیاد بن گیا۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے قدرت کا مقرر کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے اختلاط رکھنا اس قوم کا دستور بن گیا۔ شرافت اور انسانیت کا نشان تک اہل سدوم میں باقی نہ رہا۔ خباثت اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عوام الناس سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس اخلاق سوز عمل کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخریہ انداز میں اس کا تذکرہ کرتے تھے اور بھری محفلوں میں ناپسندیدہ حرکات کرتے تھے۔ قرآن میں اس بستی اور اس کے باشندوں کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے: بستی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے وہ برے اور بدکردار لوگ تھے۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل سدوم کی بے حیائیوں اور خباثتوں کی ملامت کی، ان کے اندر موجود اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی اور ان برائیوں سے نجات پانے کے طور طریقوں کی تبلیغ کی۔ قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔
نصیحت کا یہ ترغیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ وہ اس بدمستی کی کیفیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے متنفر ہونے لگے اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لیے ایک رکاوٹ تصور کرنے لگے۔ سورۃ الاعراف میں دعوت حق کے جواب میں اہل سدوم کا رد عمل بیان کیا اور کچھ جواب نہ دیا، اور اس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستھرائی چاہتے۔ سدوم اور عمورہ کی سرزمین پر آباد نوع انسانی کا یہ سرکش گروہ نافرمانی، بے حیائی اور اخلاق سوز کاموں پر قائم رہا۔ اللہ کے بندے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے ناپسندیدہ حرکات کے باعث خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے اس کا اثر قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا، غرور، تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا۔ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھتے تو آوازیں کستے، اے لوط، ہمارے اعمال سے تیرا خدا اگر ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا، جس کا ذکر کر کے تو ہمیں بار بار ڈراتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب، مجھے ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح اور نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اہل سدوم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بستیوں کو ان کے مکینوں سمیت الٹنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے۔ پہلے یہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ فرشتوں کی جماعت جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی تو رات کا وقت تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں سے اپنا تعارف مہمانوں کی حیثیت سے کروایا۔ فرشتے انسانی روپ میں تھے اور ملکوتی حسن رکھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ قوم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اہل سدوم کو کر دی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس وقت بھی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اہل سدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ ان مہمانوں نے حضرت لوط کو بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اپنے پیروکاروں کو لے کر یہاں سے نکلیں، صبح کے وقت اس بستی پر عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکلے اور اس وادی سے ایک طرف زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک خوفناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس گم ہو گئے۔ آسمان سے ان پر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ بحر مردار جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہ تھا۔ جب اہل سدوم پر شدید عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور یہاں پانی ابھر آیا۔ قرآن حکیم سمیت تمام الہامی کتابوں میں مذکور یہ واقعہ نوع انسانی کو درس عبرت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔ اس حقیقت سے انکار ممکن